ملکہ ترنم نور جہاں کا یہ فن، یہ کنٹریبیوشن، یہ جذبہ تو آج سائرہ نسیم کی شکل میں زندہ ہے. سر بالکل زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. میں نہیں رہوں گا، آپ نہیں رہیں گے، سائرہ نہیں رہیں گی. ہماری جگہ لینے والے ایک اور نعیم حنیف، ایک اور ڈاکٹر صاحب، ایک اور سائرہ نسیم آئے گی. جس طرح میڈم کی جگہ لے لی کسی نے. پاکستان کی مائیں جب تک ایسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا کرتے رہیں گے یہ تسلسل جاری رہے گا. میں صرف مطیبہ میری بچی میں اس کو بتاؤں، اس کا صرف جو مطلب ہے وہ سمجھ جاؤ. اے پتر ہٹاں تے نہیں وک دے، اس کا مطلب جانتی ہو کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے اس لیے پوچھا، برا نہ مانے، صرف گانا سنانا کافی نہیں ہے، اپنے بچوں کو گانا سمجھانا ہے. میڈم کہہ رہی ہیں یہ وہ بیٹے نہیں جو دکانوں پہ مل جائیں. تم بازار میں جا کے کیا ٹکریں مار رہی ہو؟ اے سودا نقد بھی نہیں ملتا، تو مانگنی پھریں ادھار کڑے. یہ اللہ کی دین ہے، یہ داتا کی دین ہے. میری بات کا تسی برا نہ منیا جی، گل صرف ہے آج کی نسل کو الفاظ کی بھی سمجھ آنی چاہیے تاکہ وہ سمجھیں کہ کس جذبے کے تحت لکھا گیا. اس ماں کے جذبے کو کبھی فیل کیا آپ نے خان صاحب کہ جو ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیجتی ہے اور جاتے ہوئے اسے پیار کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اے پی ایس کے شہید بچوں کو بھی آج یاد کرتے ہیں. وہ ماؤں نے صبح انہیں اپنے ہاتھوں سے یونیفارم پہنائے اور وہ پڑھنے کے لیے گئے اور ذبح ہوئے بچے ماؤں کو واپس کیے گئے. تو اس ماں کا جذبہ جو ہے، ایک فوجی کی ماں کا جو جذبہ اور اس کی جو بہادری ہے، اس پہ تو ذرا آپ بتائیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ میرے دادا جو تھے پاکستان آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل تھے، تو ہم نے خود ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جہاں پہ فوجی ڈسپلن، قربانیوں کا ذکر. 1965 کی جنگ میں میرے دادا نے حصہ لیا اور پاکستان اس میں فتح یاب ہوا. تو یہ الفاظوں میں ماں کا جذبہ، اس خاندان کا جذبہ جہاں پہ کوئی غازی یا پھر اس سے بڑھ کر شہید کا درجہ پانے والا کوئی بچہ جنم لیتا ہے یا بچی جنم لیتی ہے، اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ ان کے لیے جب ان کو یہ خبر آتی ہے کہ کوئی ان کے خاندان میں سے یا ان کی اولاد میں سے کوئی شہادت کے مرتبے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فائز کر دیا ہے، تو وہ ان کے گھروں میں عید کا سا سما ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسے اور جوان بھی ہوں تو قوم اور وطن اور اس مٹی پہ ہم نثار کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ملک کے بڑے ریناؤنڈ آرتھوپیڈک سرجن بھی ہیں، کبھی اتفاق ہوا کسی فوجی جوان کا ٹریٹمنٹ کرنے کی؟ بے شمار دفعہ وہ تو ذرا بتائیں. میں سر پہلے ایک بات آپ کی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. اس سوال کا جواب بھی مجھے آپ کی مہربانی کی وجہ سے ملا تھا. یہ جو پچھلا رمضان گزرا ہے، اس سے پچھلے رمضان مجھے یہ سعادت حاصل تھی کہ میں نے RNN TV کے اوپر افطار ٹرانسمیشن کی. جب ہماری ٹرانسمیشن بالکل اپنے اختتام پہ تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم نے عید کس کے ہاں جا کے منائی. جی جی. تو ایک پاک فوج کا شہید بیٹا تھا جس کے خاندان کے ساتھ جا کے ہمیں عید منانے کا موقع ملا. سائرہ جی، میں اس کی ماں نوں پوچھیا، میں کہا بی بی جدوں ਉਹਦਾ بند تابوت آیا سی تو حوصلہ کیویں بڑھیا ان دیکھن دا، اور جدوں تو تیار کر کے بھیجتی سیں اتنا حوصلہ. اس خاتون کا مجھے جواب ابھی تک یاد ہے، اور یہ جواب ہر اس ماں کا ہے جو راہ حق میں شہید ہونے والے اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ پٹھ نہ بخائیں، یا غازی آئیں تو یا شہید آئیں. انہوں نے کہا میں نے یہ جذبہ پایا بی بی ام رباب سے، بی بی ام فروا سے، میں نے یہ جذبہ پایا بی بی ام لیلا سے. یہی ہیں وہ تین شہیدوں کی مائیں، اور پھر ان کی ساس آقا زادی شہزادی کائنات کہ جن کے کردار کی استقامت سے شہیدوں کی مائیں اپنے دل کو حوصلہ دیتی ہیں. اور ایک بات میں اپنے ہی خدا کی قسم کھا کے بتاؤں، شہیدوں کی ماؤں کو یوں سیدہ نے اپنے پاس بلا لینا ہے کہ صرف تسی میرا درد جاندی ہو، میں تہاڈا درد جاننی ہاں، میں تہاڈا اجر لے کے دینا ہے اپنے والد بزرگوار کولوں جنہاں نوں انہاں دے صدقے او اجر دینا ہے نا ماواں نوں جڑا اللہ تعالیٰ نے کسے ہور ماں واسطے نہیں رکھا. اے میری گل یاد رکھیا جی. تو اس لیے اس جذبے کے بغیر، اس اجر کی امید کے بغیر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اپنے جگر گوشوں کو اس وطن پہ قربان کر دیں، تو سر یہ سب غلط ہے. ایک آپ کو بات بتاؤں،
جب میرے سامنے کوئی پاک فوج کو بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں بڑی اچھی گل ہے, بڑی پیاری ہے, تسی انج کرو اپنے پتر نو وردی پواؤ تے سرحد تے کھڑی کر دیو, پتہ چل جائے گا کہ اتنے کون کھڑے نے, سمجھے. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اس ایک دن جو یونٹی ہوئی ہے وہ قوم اور فوج کے درمیان اثر نو ایک تجدید وفا, تجدید محبت ہوئی ہے جو آپ نے 10 مئی کو دیکھی. قوم اور فوج ایک ہو گئی, اور تب سے اب تک نہیں, جو آپ ذکر نہیں کر رہے نا, دس اسٹارٹس دا ڈے آف اے گولڈن ایرا. آج 1 سال ہو گیا ہے. 1 سال میں پاکستان کا مقام اقوام عالم میں کہاں ہے, پاکستان کا سٹیٹس کیا ہے, پاکستان کا تشخص کیا ہے, پاکستان دا روب کی ہے اور پاکستان دی عزت کی ہے, کدی ایوی دیکھا جائے. آپ نے ابھی بات کی یونٹی کی کہ پاک فوج اور جو عوام ہے اس کی یونٹی ہو گئی, تو عام عوام کی ہمت آپ نے کہاں دیکھی کہ انہوں نے کس طرح اچھا بیٹا جی, میں برا نہ مانی میری بات کا. جی جی. عام عوام کی یا عالم یہ تھا کہ جیسے پکنک ہو رہی, جی, اتنی بے خوفی میں نے کسی جنگ میں نہیں دیکھی. بے خوفی, ریسٹورنٹ میں ٹیبل نہیں ملتی سر. ٹیبل کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, تو ریسٹورنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں نا, جتھے ڈرون ڈگدا سی نا اتنے پیچھے پیچھے کوڑے منڈے جاندے سن کہ لیا سی پھاڑ لئیے, ویڈیو بنا رہے ہیں. باقی سر جی کوئی خوف نام کی چیز نہیں ہے. بہاولپور میں ہوا تھا تو جی جی ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ ہمارے پنڈے جو بیدیاں پہ, لاہور میں بھی ہوا, بیدیاں میں واقعہ ہوا ہے. ہاں جی, وہ کوئی اپنی گن دے نال ڈرون مار رہے ہیں, بالکل مار رہے ہیں. رینجرز کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ چلو انہوں مارن دیو ڈرون. اور سر یقین کرو جہاں پہ جہاز نظر آئے نا وہ نظارہ دیکھنے والا تھا. میں یہاں ذکر کروں انڈیا کی جو ڈیفنس سپریمیسی ہے, جیسا اس کا بھانڈا پھوٹا ہے دنیا میں, ہم سے ان کا ڈیفنس بجٹ سارا جی 11 گنا زیادہ ہے, آرمی 5 گنا زیادہ ہے, ملک ہم سے کہیں بڑا ہے. یہ پوائنٹ سارے ابھی آپ سے پوچھنے ہیں, ضرور S-400 بھی پوچھنا ہے, وہ جب تباہ ہوا, رافیل پوچھنے ہیں, اور پھر ہم نے جو ہے نا ان کی بربادی پوچھنی ہے. میں ذرا اپنی سائرہ سے, جی آپ نے پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ آپ جاتی ہیں, پرفارم کرتی ہیں, پلے بیک بھی کیا آپ نے, غزل بھی گائی آپ نے, جو ہے نا وہ کمرشل سانگ بھی کیے. جب ترانہ جو کرتی ہیں یا گاتی ہیں, فیلنگ کا کیا فرق ہے؟ وہ جذبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. گانے تو گاتے رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, مگر یہ پاکستان اپنے ملک کے لیے جو کرتا ہے نا بندہ, وہ جذبہ ہی کچھ اور. اچھا, وہ ایک اور ہی مطلب جوش آ جاتا ہے کہ بس میں بس کچھ کر دوں. دو طرح کی کال ہوتی ہے نا. ایک کال آئی جی کہ کنسرٹ ہے نیو یارک, ایک کال آئی جی کہ اسلام آباد شو ہے شادی دا, ایک کال آئی کہ مار کا حق جو ہے وہ جب آئی فیلڈ مارشل کے سامنے آپ نے پرفارم کیا. تو ان کالز کا بھی ذرا ہمیں فیلنگ بتائیں. اس کی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اپنے پاکستان کے لیے کچھ کہیں سے یہ آتی ہے کال اس طرح, وہ جذبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ میرے گھر میں بھی سب نا بڑے خوش ہو جاتے ہیں, ماما میرے بچے, ماما اس طرف سے فون آیا ہے, ادھر ہی جانا ہے, بس یہ کرنا ہے, یہ کرانا ہے. اس دفعہ تو پرائم منسٹر بھی قریب آئے تھے, شہباز شریف آپ کو ملے آ کے, اور فیلڈ مارشل گفتگو کیا ہوئی تھی اس دن؟ اچھا, 16 مئی کو گفتگو کیا ہوئی تھی وہاں پہ سکھ حضرات بھی تھے. میں نے جب یہ راہ حق شہید ہو میں نے گایا, تو آپ یقین کریں آ کے وہ میرے سر پہ انہوں نے پیار دیا ہے, وہ جو سکھ تھے انہوں نے آ کے پیار دیا کہ آپ ہو قوم کی بیٹی. صحیح, مطلب جس طرح وہ ترانہ میں نے, ظاہر ہے وہ اس میں نام اتنے پاک اور بڑے نام ہیں, وہ جب وہ سناتی ہوں نا میں, مطلب میں کہتی گاتی کیا اس کو پڑھتے ہیں جب. بالکل. ایک نئی چھوٹی سی بات کہوں, پتہ نہیں کیا صرف میں ایک اور پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں پہلے ایتھے سارا دی گل کرتا ہوں, ਉਹਦੀ وجہ پتہ کی ہے, تسی گل کیتی کہ جب سارا کو نیو یارک سے فون آتا ہے یا شادی کا فنکشن, یا سارا نیو یارک میں بھی جائے نا تو مجھے کہنے دیجئے اینڈ جو ہوتا ہے وہ ترانے پہ ہوتا ہے. اور نیو یارک میں جتنے پاکستان مجھے بلاتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے, وہاں پہ پریڈ کا شو ہوتا ہے, تو میں اپنا ضرور راہ یہ کرتی ہوں. چلو یہ سوچیں, اور میرا جو جیے پاکستان, اس وقت بڑا جوش و فیملیز بیٹھی تھیں, اس وقت پوری کمانڈ بیٹھی تھی پاک فوج کی وہاں پہ اس دن 16 مئی کی میں بات کر رہا ہوں. ذرا وہ بتائیں کہ گفتگو کیا ہوئی تھی لاسٹ پہ. اچھا, میری یہ ایک خوش قسمتی ہوئی کہ میں نے جب یہ ملی نغمہ گایا ہے تو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے نا, تو انہوں نے اسپیچ کرنی تھی لاسٹ پہ, آپ کے ترانے کے بعد نہیں, لاسٹ پہ بگے نے, ساحر علی بگے نے کرنا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے بلایا ہے اپنے جو سیکرٹری یا جو ان کا خاص ہے, ان کو بلا کے انہوں نے کہا یہ ملی نغمہ ختم ہوگا تو اسپیچ کرنی ہے میں نے. اچھا, ماحول ایک چینج ہو گیا, اور سب نے مجھے بہت شاباشی دی. بہت میں نے یہ نیا دوبارہ سے کیا, پہلے تو میں نے کیا تھا جب مشرف وہاں کرتی تھی, تو وہ پرانا تھا, ڈاکٹر صاحب کو پتا وہ کرتے تھے ہر سال. یہ انہوں نے کہا جی نیا کر رہا ہے بالکل,
फिर मैंने नया किया, ये तो- उसमें कुछ और ही ये तो जज्बा मार के हक के लिए किया ना, किया, उस उसके- फीलिंग के साथ उसी किया। के लिए। तो अभी एक तराना और आपका हम सुनना चाहेंगे अगर आप प्लीज। यही फिर जी मैं प्लीज, शहीदों को एक मिनट जी, रुक please, जाइए, करें। मैंने बुरा न मानिए, जी जी करें। मैं सर तारुफ के बगैर जी, जी, ये करें। इतनी बड़ी चीजें हैं कि इनका एक तकद्दुस है, क्यों जी, सारा जी, जी महारत तो नहीं जी, कह रहा करें। नाम लेना चाहिए, एक बिल्कुल तो बिल्कुल सर, एक मैं बात मैं कह रहा था आपसे, आपने जाके अमेरिका में अपनी शहरियत बदल ली हो, पासपोर्ट का रंग बदल लिया हो, दिल का रंग सब्ज रहता है, जितने पाकिस्तानी वहां बैठे होते हैं साफ पता लगता है पानी तो पानी ਹੁੰਦਾ है, अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पता चल जाए ना सारे दे पासपोर्ट कैंसिल कर दें कि बिचू सारे पाकिस्तानी, बिल्कुल इतना जोश है सर। ओवरसीज पाकिस्तानी के किरदार को हम लोग नहीं भूल सकते। जब पाकिस्तान किसी भी मुश्किल में पड़ता है, ओवरसीज पाकिस्तानी का किरदार देखने से ताल्लुक रखता है। अब ये देखिए जी, पाकिस्तान के नारे लगते होते हैं, हर वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, वो बिल्कुल। सब खड़े नहीं होते वहां पे देखने सारा जी जो अब तराना पेश करने लगी हैं, जी, इसका जिक्र करती हैं ये, एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सर हमारी फिल्मी सनत को आप बड़ी बातें बनाते हैं, बड़ी बातें बनाते हैं, बड़ी फिल्मी चीज़ है ये जी, फिल्मी गाने ने एक ही गाल हुई भला। आपकी जब जंग लगती है तो आपके पास कोई तराना नहीं था 1965 में, कोई तराना नहीं था, तैयार तो नहीं करके बैठे हुए थे, जंग की तैयारी तो नहीं थी। ये बाद में आए ए वतन प्यारे वतन और बहुत शौकत अली बाद साहब में के जो सर, आए ये बाद। बहुत बाद में आए। अच्छा, ये बाद में आए? बहुत बाद में आए हैं ओके। सर। मैं बात कर रहा हूँ उस सितंबर की, जब जंग लगी है, जंग सितंबर 1965 में। सर जी लोगों ने ढूंढा कि अब कौम के जज्बात उभारने हैं तो कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, और गए कहाँ पे? फिल्मी गीतों की तरफ। ये जिस गीत का हम जिक्र करते हैं कि जिसके अल्फाज ऐसे हैं कि वो सलाम कहिए तो वो सलाम है, वो हाज़री है तो वो हाज़री है, वो मग़फ़रत है तो मग़फ़रत है। ये एक फिल्म थी मादरे वतन, अच्छा, और ये कुछ अरसा पहले बनी थी। और एक बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सारा के साथ एक लिंक बनाने लगा हूँ। आपने कहा कि तब मलिका तरन्नुम ने ये सूफ़ी साहब वाला तराना गाया था, तब ये तराना नसीम बेगम ने गाया था, और एक लड़की थी छोटी सी मेरे बचपन में, उसका भी नाम था नसीम जूनियर, याद है था? मैं नसीम, मेरा नाम नसीम ही था, अम्मी ने नसीम ही रखा था, मगर वो हमारे कॉमेडी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, शौकी खान साहब, उन्होंने फिर साहिरा साथ में उसमें साहिरा नसीम। लेकिन वाह, वाह, जिस वक्त मैंने इनको जाना था ना, ये नसीम जूनियर थी जी, बेबी और नसीम, बेबी नसीम को बेबी मतलब। नसीम। और मैं भला क्या समझा, मैंने कहा देखो इन्होंने एक बड़ी गुलकारा के नाम पे अपनी बेटी का नाम रखा है, नहीं। उसके मुकाबलतन मेरी अम्मी को नहीं पता, उन्हें तो नहीं पता सी। सादगी में। सारा जी मेरी हाँ बात जी। सुनो, मैं तो मकार आदमी सा ना, हाँ। मैं तो अंदाजा ला ले काट ही लेना है, काट ही लेना। देखो जी मैं कैसा लिंक मिला कि ये गाना नसीम बेगम साहिबा ने हाँ गाया जी। था, और आज भी बेबी नसीम जो है वो आपके सामने। हजूर वाला ये जो लिखने वाले साहब हैं, इनका नाम मुशीर काज़मी है। अच्छा। आज किसी को याद ही नहीं कि बिल्कुल, मुशीर बिल्कुल। काज़मी कौन मैं भी था। आज सुन रही हूँ। आज सुन रही। और मुशीर काज़मी सर जी शायरे अहले बैत थे। आप हाँ, कहते होंगे कि माशाल्लाह। मैं बार बार पलट के उधर आता हूँ, तो माशाल्लाह। नहीं मनीफ, मैं सिर्फ एक बात बता दूं, हमारी कौम के लिए, हम लोगों के लिए अगर कोई आसरा है तो वही हैं। ये गाना आपके सामने सारा गा के पेश करेंगी। मैं ये सादत हासिल करूंगा कि सिर्फ एक बंद इसका छोटा सा पेश करूं, जो शहीद के चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, हाँ। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में भर लिया होगा, ले लिया होगा। अली ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया वाह। होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम। क्या बात है। सर जी यही मंजर होगा, वाह। इसी यकीन के साथ क्या अच्छी जान दे देनी चाहिए। प्लीज क्या बात है। मैडम।